توجہ کرو. تو اشتیاق حق وہ ذکر دلت یہ پڑھ رہا تھا. اللہ جل شانہ کا شوق اور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب کام کرتے رہو گے تو شوق پیدا ہی ہو جائے گا. ایک آدمی کے ساتھ آپ نے ملنا شروع کیا، آج ملے، کل ملے، پرسوں ملے، ملتے ہی رہے، بار بار ملتے رہے، پھر دوستی آ جائے گی، پھر دوستی سے کوئی عجیب بات بن جائے گی، اس کے بغیر پھر چلے گا بھی نہیں. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا میں تو سب سے زیادہ مہربان ہوں. یہ مہربانی یہ لوگ جو تمہارے ساتھ دنیا میں کرتے ہیں یہ تو میں نے دی ہے ان کو. تم اگر بار بار ملتے رہو تو میں تمہارے دنوں کے اندر جو ہے 1 2 سال 5 سال 10 سال تم کرتے رہو، دیکھو پھر میں ایسا شوق ڈال دوں گا، ایسی محبت ڈال دوں گا کہ میرے بغیر تجھے چلے گا نہیں. اور جب موت آئے گی تو یہ سمجھے گا ایسی ذات کے پاس جا رہا ہوں جس کو میں پہلے سے بن جانتا. دنیا میں بھی یہ مثال ہے. ایک آدمی کو آپ نے بالکل نہیں دیکھا ہے، مان لو ہندوستان ہو، پاکستان ہو، دوسرے ملک کا بالکل دیکھا نہ ہو، لیکن ٹیلی فون کے ذریعے سے بات ہوتی رہتی ہے، کیسا ہے. اور تھوڑی سی مثال دوں، کسی عورت کے لڑکی کے ساتھ شادی کرنا ہے اور ہندوستان میں، اور یہاں سے روزانہ ٹیلی فون کا کتنی محبت ہو جائے گی، دیکھا ہے. اور یوں عام آدمی سے بھی کتنی، جب آپ جانے لگے گے تو آپ کو یوں نہیں ہوگا میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، بلکہ بہت شوق کے ساتھ جاؤ گے. آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا انشاءاللہ وہ ایئرپورٹ پر آ جائے گا اور بریانی میں تیار ہوگی اور سب کچھ، اور واقعی ایسا ہوگا. تو ایک بندے کا تعلق بندے کے ساتھ ہے. تو مالک مولائے کریم پیدا کرنے والا اس کو اگر ہر وقت آدمی یاد کرتے رہے گا تو میرے دوست وہ ضرور دے گا اپنی محبت. کیا اس کو کہا، یہی لوگ جانتے ہیں اشتیاق حق بود ذکر. کوش مانے کیا؟ کوشش کر. فارسی ہے یہ کوشش کر، امر کا صیغہ ہے یہ. جیسے عربی میں آتا ہے امر کا صیغہ، اذهب جا تو کوشیدن اس کا مصدر ہے اور کوش اس سے امر ہے. کوشش کر بھائی تا یہ ذکر گردت حاصل، تاکہ یہ ذکر بھی تجھے حاصل ہو جائے. کون سا؟ اللہ کی محبت کا. یہ 3 2 4 5 چیز باقی ہے انشاءاللہ. اصل مقصد تو کیا ہے بھائی؟ کتابوں سے، کتاب اصل مقصد نہیں ہے، باتیں اصل مقصد نہیں ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف توجہ ہو جائے، یعنی اس کی مہربانی کی طرف کام کرنا ہے. تو بھائی 10 منٹ کی کتاب پڑھ لیں گے نا روزانہ، باقی جن کی ہو بھی گھر جا. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے بہت ہی آرام اور اطمینان کے ساتھ اپنے پاس بلائے. تکلیفیں تو ہوتی ہے، تکلیف ضرور ہو. کسی کو ہارٹ یہ اتنے بڑے بزرگ ہارٹ کا ہوا، کسی کو کیا ہوا، یعنی کسی بزرگ کو کینسر ہوا. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ مرکزہ کے ایک خلیفہ تھے جن کا نام آپ یہ درود شریف کے اوپر لکھا ہوا دیکھتے ہیں. 40 درود سے نہیں کہ انہوں نے بھی چھپوائے ہیں بات. اس میں بعض جگہ پر چند صفوں میں، چھوٹے صفوں میں حضرت شیخ صاحب کے حالات بھی بیان کیے. ان کو کہتے ہیں صوفی اقبال محمد. کیا کہتے ہیں؟ صوفی کو. یہ شیخ خلیفہ ہے، بہت بزرگ. ایک مرتبہ یہاں آئے ہیں، گھر پر آئے تھے، بہت بزرگ ہیں. میں ان سے بھی وہاں ملتا رہتا تھا. مسجد نبی روزے میں کبھی اٹھے تھے تو وہاں بھی بیٹھتے تھے، کبھی صحن میں اٹھے تھے. ان کو بھی کینسر ہو گیا. ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ حضرت طبیعت برابر نہیں لگتی، تو کہا کہ 3 مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے کینسر کا. کتنی مرتبہ؟ حشات بستات. وہیں روزے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ ہمیشہ کا یہ طریقہ تھا. جو بھی آپ جب بھی جا کر دیکھو، عصر سے لے کر مغرب تک ایک جگہ پر بیٹھنا. وہ جگہ ابھی بھی ہے. میں جب وہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے وہ یاد آتے ہیں. وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے. صحن ہے نا سامنے کا، وہاں ایسی جگہ پر. میں بھی اکثر وہیں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں وہ بیٹھے ہیں، ہے نا. سیدھا گنبد خضرا، یعنی یوں کر کے بھی دیکھنا نہیں پڑتا ہے، یوں کر کے بھی دیکھنا نہیں پڑتا ہے، یوں بس ایسا ہی دیکھتے رہو. سمجھنا کتنے بزرگ، اب ان کو دیکھو. تو بھائی تکلیفیں تو ہونی ہیں، لیکن آرام سے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان تکلیفوں کے ساتھ اللہ جل شانہ دل میں کچھ خوشی ڈال دے کہ بندے آ، تکلیف کی فکر مت کر کے تیرے پر یہ تکلیف آئی ہے تو میں ناراض ہوں. کہا نہیں ہے. کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا صحابی کہتے ہیں ان کو میں نے 38 سال تک بیمار رکھا. حضرت عمران بن حسین، سواد کے ساتھ ہے یہ حسین ہے، سین کے ساتھ نہیں. حضرت حسین جو ہے نا وہ سین کے ساتھ اور ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بہت ذوالقدر صحابی، 36 اور ایک روایت میں 38 اتنے سال بیمار رہے. ایسا بھی نہیں کر سکتے. لیکن حشاس بساس ان کو پوچھا کیوں؟ اچھے ہوئے بعد میں. تو اولاد صحابہ نے پوچھا کہ آپ تو پہلے تو بہت خوش رہتے تھے اور ابھی بھی خوش ہیں، لیکن وہ پہلے جیسے نہیں ہے جو بیماری میں تھے. کہا اس وقت تو فرشتے آیا کرتے تھے، تم کو نظر نہیں آتے تھے، مجھے آ کر صفا کرتے تھے. دیکھا آپ نے، اتنے بیمار، کھانا بھی نہیں کھاتے. اللہ جل شانہ ان میں سے ایک قطرہ بھی اگر اب ہم کو عطا فرما دے، قطرے کا قطرہ بھی ہمارا کیا بن جائے؟ کام بن جائے انشاءاللہ. دنیا ہے ہی ہے، لیکن
دنیا تو ہے ہی ہے لیکن جانا یقینی ہے 90%. مولانا ابراہیم 90% یا 90% نہیں 100. اور بعض لوگ جس میں کہتے ہیں 101%. مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا لیکن ٹھیک کہتے ہیں نا جوش میں. یہ موت کے اندر جانے میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دھرتی پر بتاؤ کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو ابھی تک پیدا ہوا ہو مرا نہیں. ایسا کوئی نہیں. انبیاء بھی اس میں داخل اولیاء صحابہ سب. تو جانا یقینی ہے تو پھر اس کی طرف بھی توجہ کرو. حق تعالی جل شانہ آپ کو مجھے سب کو دونوں جہان کی بھلائی عطا فرمائے. خاتمہ بالخیر فرمائے. سبحان اللہ الحمد للہ استغفر و اتوب الیہ. لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا قوة الا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ظهر لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه.